شروع کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا جو حلال انویسٹمنٹ کے حوالے سے موضوع ہے کہ حلال انویسٹمنٹ کہاں سے حاصل کی جائے، دراصل یہ دو موضوع بنتے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ حلال انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کہاں کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کہاں سے حاصل کرے۔ تو پہلی بات تو سادہ بھی ہے اور واضح بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی انویسٹمنٹ حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو کہ سرمایہ چاہتا ہے، یہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کو سرمایہ دے، اور حلال انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص، اس کے پاس پیسے ہیں، وراثت میں آئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ میں لگاؤں جہاں سے مجھے نفع آئے۔ تو جو شخص پیسہ لگانا چاہتا ہے یا پیسہ لینا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں دو تین صورتیں بنتی ہیں اس کی، جس کے اندر شرعاً اور انتظامی دو اعتبار سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ جو شخص، پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ ایک شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس کہیں سے پیسہ آئے، کوئی میرے پاس انویسٹمنٹ کرے۔ تو دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جو شخص انویسٹمنٹ کرے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انتظام میں شریک ہو، یا یہ چاہتا ہے کہ وہ انتظام میں شریک نہ ہو۔ اس کو فقہی اصطلاح میں کہیں کہ یہ میرا شریک عامل ہو، یا یہ شریک غیر عامل ہو، یا رب المال ہو۔ رب المال جو ہے وہ مضاربہ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ رب المال مضاربہ کے جو اعمال یومیہ ہوتے ہیں، روزمرہ کے روٹین کے مینجمنٹ کے کام، اس کے اندر وہ شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح شریک غیر عامل، اس کا مفہوم یہ کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس پیسہ لگائیں لیکن میرے کام میں آپ آ کے بیٹھیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے کہ اب اس کی مثال لیتے ہیں کہ آج کل ہمارے علماء کرام ایک کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اچھا بھی چلتا ہے، کہ وہ جیسے عطر ہے، خوشبو، اس کے علاوہ شہد، اس کے علاوہ اس طرح کی جو اشیاء ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، ساتھی ہے کہ جن کے پاس ایک کاروبار ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، تو ان کے پاس فرض کریں کہ ضرورت پیش آئی کہ ان کے پاس پچھلے سال 6 مہینے کے اندر فرض کر لیں 20,000 کلو شہد بکا تھا، 20,000 کلو شہد فروخت ہوا تھا۔ تو ان کا اندازہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں میرا کاروبار اس سال زیادہ ہے، تو گمان غالب یہ ہے کہ اس سال شہد 20,000 کلو سے زیادہ بکے گا۔ اب 20,000 کلو شہد خریدنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو ضرورت پڑی کہ کوئی ان کے پاس آ کے سرمایہ لگائے، یعنی کہ یہ اس سے سرمایہ حاصل کریں۔ لیکن جو ان کا کام ہے اس کی نوعیت ایسی کہ کوئی ان کے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو یہ کام کر نہیں پائیں گے۔ کہتے بھئی میں تو تنہا منظم کرتا ہوں، کبھی میں کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی دور کراچی پاکستان کے جو علاقے ہیں، پہاڑی علاقے، وہاں جانا ہوتا ہے، تو میں تو اس طرح سے گھومتا پھرتا ہوں، اور آن لائن میرا سیٹ اپ ہے، تو آپ میرے ساتھ آ کے کریں گے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ایک ایسی انویسٹمنٹ چاہتا ہے جس میں سرمایہ آئے لیکن شریک اس کا غیر عامل ہو۔ اب دو صورتیں ہیں، تو مشارکہ کرے گا وہ یا مضاربت کرے گا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر چلتا ہوا کاروبار ہے تو اس میں شرکت کی صورت ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کاروبار پہلے سے چل رہا ہے، کسی سے کہتے ہیں آپ آ کے میرے ساتھ شریک ہو جائیں، شریک غیر عامل ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ انویسٹمنٹ لینے کا پہلا طریقہ ہوا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی سے چاہتے ہیں کہ آپ سرمایہ بھی لگائیں اور میرے ساتھ آ کر بھی بیٹھیں، اس لیے کہ تنہا میرے لیے کام کرنے میں مجھے اب دشواری ہو رہی ہے۔ جب میں کام پھیلاؤں گا تو نہ صرف یہ کہ مجھے انویسٹمنٹ چاہیے، اب فرض کریں کہ آپ کا کاروبار ہے تو آپ نے کسی سے کہا کہ میرا ایک جگہ ہے جہاں سے میں خرید و فروخت کرتا ہوں،
اور کاروبار بڑھنے کی وجہ سے میرے اسفار بہت ہیں، بار بار مجھے اپنی جگہ سے باہر جانا پڑتا ہے. مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے روزانہ 8 گھنٹے آ کر میرے یہاں صرف بیٹھے، آرڈر آتے ہیں ان کو وصول کرے، کچھ انٹری کرے. تو ایسے شخص سے آپ کہتے ہیں کہ آپ آ کے میرے ساتھ شرکت بھی کریں اور مجھے آپ وقت بھی دیں. یہ ایک صورت ممکن ہے. ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو، کسی شخص کو آدمی کی ضرورت ہے اور وہ اپنے ساتھ شریک کو ملاتا ہے. شریک کہتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا تو، لیکن روزانہ نہیں آؤں گا. فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی طالب علم ہے، وہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے. طالب علم یہ انویسٹمنٹ کر کے کہتا ہے بھائی میں آپ کے پاس پیسہ لگا تو رہا ہوں، مثلا 10 لاکھ روپے آپ کے پاس لگا رہا ہوں، لیکن میں تو صبح سے شام نہیں بیٹھ سکتا، میں تو مدرسے میں ہوتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں عصر کے بعد آ جاؤں گا روزانہ یا ہفتے میں 5 دن، اور عصر سے لے کر میں آپ کے پاس عشاء تک بیٹھوں گا. البتہ صبح سے عصر تک ہم کسی آدمی کو ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں. ایسی صورت میں جب آپ ملازمت پر رکھ رہے ہیں تو یہ اس شرکت کا خرچہ یا اخراجات میں شمار ہوگا، اور جو شرکت کے دیگر اخراجات ہیں اس میں سے یہ حساب منہا ہوگا. لیکن اگر دونوں شریک موجود ہیں تو اس صورت میں پھر وہ شرکاء نفع کی تقسیم کے لحاظ سے اپنے آپ کو طے کریں گے کہ میں تمہارے کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگا رہا ہوں، تو نفع کی صورت میں ترتیب کیا ہوگی. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں تو یہ 2 صورتیں ممکن ہوتی ہیں. جب آپ انویسٹمنٹ دیتے ہیں یعنی اس میں بھی یہی 2 صورتیں ممکن ہیں. آپ کسی کے پاس پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ عمل میں شریک ہوں، یا آپ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں عمل میں شریک نہ ہوں. یہ بھی 2 صورتیں ممکن ہیں. تو یہ تو ہو گئی وہ صورتیں شرکت کی یا پارٹنرشپ کی کہ جس کے اندر آپ پیسہ لگا کر شریک عمل ہونے یا نہ ہونے کا طے کرتے ہیں. شرکت آپ خود چاہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہے جس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کے پاس آ کے پیسہ لگائے، تو وہ انویسٹر کی تلاش میں ہوتا ہے. جب کوئی انویسٹر اس کو ملتا ہے تو چونکہ یہ شخص طلب کر رہا ہے، اصول یہ کہ جو پیسہ لگانے والا اس کی شرائط کچھ زیادہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں. اس نے کہا دیکھیں میں آپ کے پاس پیسہ ایک شرط پہ لگاؤں گا کہ آپ مجھے نفع زیادہ دیں، یا میں شرط پہ لگاؤں گا کہ میں آپ کے پاس روزانہ آ کے بیٹھوں گا، یا ہفتے میں 1 دفعہ ہم لوگ ضرور میٹنگ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری صورت یہ کہ آپ کے پاس پیسہ اور آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب نا ان کا کاروبار بہت اچھا ہے اور دیانتدار ہے. آپ نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. آپ نے تو بہت سارے ہمارے علماء کرام کے پیسے لگائے ہوئے ہیں. یہ مداربہ والی بات نہیں کر رہا نا، مثال دے کے سمجھا رہا. اس پر میں آتا ہوں، مداربہ میں ہمارے علماء کرام سے غلطی کیا ہوتی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو آپ نے جا کے ان سے کہا کہ جی میرے پاس پیسے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں ایک طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں میرا وقت دینی کاموں میں گزرے. اگر میں طالب علم اس سال فراغت ہو جاتی ہے تو میں تدریس میں جاؤں گا، تصنیف و تالیف میں جاؤں گا. اب اگر میں کاروبار میں پورا وقت لگا دوں تو پھر مجھ سے یہ کام چھوٹ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی انویسٹمنٹ ہو جائے جہاں سے میں تھوڑا وقت دے دیا کروں، ہفتے میں 3 دن 4 دن یا روزانہ میں 2-3 گھنٹے میں، اور یہاں سے مجھے ایک معقول آمدنی ہو جائے تاکہ میرے پاس فراغت ہو. تو اب جب آپ اپنا پیسہ لے کر گئے اور سامنے والے کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ اپنے کاروبار میں پیسہ لگا رہا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جب کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، میں آپ سے پیسہ لے کر لگاتا ہوں، لیکن میری یہ شرائط ہے، میں آپ کو اتنا نفع دوں گا آپ سے. آپ نے کہا مجھے بھلے آپ کم نفع دے دیں. یعنی فرض کریں کہ آپ نے 10 لاکھ لگائے تو عرفاً آپ کا نفع ملنا چاہیے تھا فرض کر لیں 35%. 65 ان کا ہوتا، 35 آپ کا ہوتا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو 30% نفع دوں گا، 70 خود رکھوں گا. آپ نے کہا مجھے منظور. پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس روز آ کے نہیں بیٹھیں گے، ہفتے میں 2 دن آ کے آپ بیٹھیں گے، اور وہ ہوگا جمعے کا دن. آپ نے کہا جمعے کو تو ایک چھٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جمعے کو آنا ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اب جب یہاں صورتحال کیا ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سامنے والے کو ضرورت
تو وہ اپنی شرائط لگائے گا. اچھا شرع میں یہ چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل وہی صورت ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ کسی چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے. تو اس صورت میں غالب کون ہوتا ہے؟ بائع. مغلوب کون ہوتا ہے؟ مشتری. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والے کے پاس چیز زیادہ پڑی ہوئی ہے، اس نے آپ سے کہا کہ آپ اگر یہ چیز خریدیں تو آپ مجھ سے یہ بھی لے لیں تو میں آپ کو آدھا لگا دوں گا. آپ نے کہا میں کیا کروں گا لے کے؟ اس نے کہا آپ کی مہربانی، آپ لے لیں. آپ نے کہا اچھا بات دے دو. پھل والے کے پاس گئے، آپ نے اس سے سیب کیلا لیا. اس نے کہا یہ دیکھیں میرے پاس سفید انار ہوتا ہے نا جس کو بھیدانا کہتے ہیں، یہ بھی پڑا ہے، اگر آپ یہ لے جائیں. آپ نے کہا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا میرے پاس تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ویسے تو میں یہ بیچ رہا ہوں 200 روپے کلو، لیکن آپ کے لیے میں 100 روپے لگا دوں. عام سی بات ہے نا. اور اس کے فقہاء کرام نے اس لیے جائز کہا ہے کہ جیسے مساومہ کا لفظ ہے نا، بھاؤ تاؤ، تو سلم میں آپ نے پڑھا ہوگا فقہاء کرام نے جو وجہ لکھی ہے نا سلم کی، کہ سلم کے اندر بے اس زمانے میں ہوتی جس زمانے میں پھل بازار میں نہیں آیا ہوتا. تو اس کے اندر بائع سلم کرنے والے اور بائع اور مشتری، رب السلم اور مسلم الیہ، ان دونوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو فقہاء نے اس میں لکھا ہے کہ جس شخص نے سلم کا عقد کرنا ہے، مشتری ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چیز سستی ملتی. پڑی ہے نا سلم میں آپ نے. اگر ایک چیز ہے جو بازار میں 200 روپے کلو ہے اور آپ آج جا کے سلم کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بیچنے والے سے کہ بھائی اگر بازار میں یہ چیز 200 روپے کلو اپنے وقت پہ مل جائے گی اور میں آج آپ کو 10 دن 20 دن مہینہ پہلے پیسے دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے وہی پیسے لے رہے ہیں جو بازار میں ہوں گی، تو مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ چنانچہ وہ قیمت کے اندر کمی کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ طلب اور رسد، ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بازار کے اندر اگر قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو جیسے بیوعات کے اندر یہ جائز ہے، اجارات میں یہ جائز ہے، اسی طرح مشارکات اور مضاربات میں بھی جائز ہے. البتہ مشارکات اور مضاربات کے اندر دو چیزوں میں فرق پڑتا ہے. جیسے بیوعات کے اندر تو قیمت مبیع پہ فرق پڑتا ہے، مشارکات و مضاربات میں دو چیزوں پہ فرق پڑتا ہے: تقسیم نفع کی شرح پہ اور انتظام میں. اگر آپ پیسے لے کر جا رہے ہیں اور سامنے والے کو خاص ضرورت نہیں ہے تو وہ نفع اپنا زیادہ رکھے گا، انتظام میں آپ کو دخل نہیں دینے دے گا. اور اگر وہ آپ سے پیسے لینے آ رہا ہے، آپ کو ضرورت اتنی خاص نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی اور بھی مواقع موجود ہیں، تو آپ اپنی شرائط زیادہ رکھیں گے. تو جو سلم میں کیفیت ہے تو وہی کیفیت بیوعات میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح بے معجل ہے. آپ نے پڑھا ہوگا بڑا مشہور و معروف مسئلہ کہ بے معجل کے اندر قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اور فقہاء کرام نے اس کو جائز کہا ہے. مشہور جملہ الا تری انہ یزاد فی الاجل لاجل الاجل، جسے ہم فائنانس کی اصطلاح میں پرائسنگ کہتے ہیں، قیمت لگانا. تو قیمت لگانے کا عمل بیوعات میں بھی ہوتا ہے، اجارات میں بھی ہوتا ہے، مشارکات میں بھی ہوتا ہے. البتہ مشارکات کی جو پرائسنگ ہے اس کا مطلب خرید و فروخت والا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نفع کی تقسیم کی شرح. اس کا مطلب ہے انتظام میں دخل. اس کا مطلب ہے مدت سرمایہ کاری. اب آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ پیسہ لگائیں، سامنے والے کو خاص دلچسپی نہیں، آپ پیسہ لے کر گئے. اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں آپ کو نفع 30% دوں گا، 70 میں رکھوں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ کاروبار میں آپ مداخلت نہیں کریں گے، یعنی کہ شریک غیر عامل ہوں گے. اور تیسری شرط یہ کہ آپ میرے پاس کم سے کم 3 سال کے لیے پیسے لگائیں گے، 3 سال سے پہلے آپ پیسے مانگنے. یہ ساری شرائط لگا سکتے ہیں. تو جب مشارکات ہوتے ہیں، مضاربات ہوتے ہیں، تو ان میں یہ شرائط طلب اور رشد کی بنیاد پر کم اور زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ جب یہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے نا، جیسے کمپنیوں میں،
تو وہاں پر کچھ سرکاری قوانین بھی دخل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں صورت میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے جس نے کسی کمپنی میں بڑی سرمایہ کاری کی اور اس کمپنی کے اندر اس کا حصہ کافی بڑا ہو چکا ہے، تو کمپنی کے جو مالکان ہیں جو دوسرے ہیں، چاہے اس کا حصہ مغلوب کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ 90% کمپنی کسی اور کے پاس ہے، 10% اس کے پاس ہے، تو وہ 90% والے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہیں دو گے. قانون یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو بھی ان کو اپنے منتظمین یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر میں اس کو بھی سیٹ دینی پڑے گی. تو بعض دفعہ قانون آ کر نا آپ کو بعض چیزوں کو پابند کرتا ہے، کیونکہ ایک مشہور اصول ہے کہ جب کوئی تجارتی یا کوئی کاروباری سرگرمی ہو تو ہر آدمی اپنی شرط کو لگانے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ اس کے اندر حاکم کا تدخل بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے آپ آپس میں شرائط لگا سکتے ہیں لیکن یہ کرنا آپ کے ضروری ہے، کم سے کم یہ کریں. تو یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اگر آپ نے سرمایہ لینا ہے دینا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ سرمایہ آپ جب حاصل کرتے ہیں تو اس کے جائز مواقع کیا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ جب کسی سے سرمایہ لینے جاتے ہیں دو صورتیں ہیں، تو افراد سے لیں گے جسے ہم کہتے ہیں انڈیویجول انویسٹمنٹ ہوگی، یا کسی باقاعدہ ایسے ادارے سے لیں گے کہ جو ادارے آپ کے پاس سرمایہ لگائے. یہ ادارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں باقاعدہ ایسے ادارے جن کو قانوناً سرمایہ دینے کی لگانے کی اجازت ہے، اور ایک وہ ادارے ہیں جن کو باقاعدہ سرمایہ لگانے کی قانوناً اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے ادارے جن کو قانوناً اجازت نہ ہو وہ اتنے معروف نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں، کسی انویسٹمنٹ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، یا آپ کسی فرد کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے شیخ صاحب کے پاس چلے گئے کہ آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. پھر وہ جو شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں غیر روایتی کہہ لیں آپ، یا غیر رسمی کہہ لیں، انفارمل. کپڑے کی دکان ہے ایک آدمی کی، آپ کی برادری کے آپ گئے ان کے پاس، آپ نے جا کے کہا کہ آپ کا کپڑے کا کاروبار اچھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ مردانہ اور زنانہ یعنی لیڈیز اور جینٹس کپڑوں میں کام کرتے ہیں، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے گارمنٹس میں بھی کام کریں، تو میرے پاس سرمایہ موجود ہے، میں آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. آپ لوگوں نے پیپر پہ دستخط کر کے اپنے پاس رکھ لیا. یہ ایک انڈیویجول انویسٹمنٹ ہے اور ایک چھوٹی موٹی لکھت پڑھت ہوگی. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کاروبار میں آپ پیسے لگاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک منضبط کاروبار ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے طور پہ وہ سرکاری کاغذات میں رجسٹرڈ ہے. دیکھیں یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہیں پروپرائٹرشپ. پروپرائٹرشپ کا مطلب ہے کہ میں اکیلا مالک ہوں. ایک ہوتی ہے پارٹنرشپ، اس کا مطلب ہے کہ ہم 3-4 لوگ مالک ہیں. پھر ایک ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس کے اندر کچھ لوگ ہیں اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے، لیکن انویسٹر اس کے 20-25 سے 50 تک ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتی ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی، بڑی کمپنی. تو اگر آپ کسی کے ساتھ جا کے پارٹنرشپ جو کہ رجسٹرڈ پارٹنرشپ ہے، جب آپ جا کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی کاغذی کارروائی ایسے نہیں ہوتی کہ ایک کاغذ پر آپ نے لکھ دیا، بلکہ اس کے باقاعدہ معاہدے بنتے ہیں، اور اس معاہدے کو بھی پھر آپ باقاعدہ طور پہ اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں، اور اس کی پھر اطلاع دی جاتی ہے کہ جی اب ہمارے ساتھ پہلے ہم 2 لوگ پارٹنر تھے، اب ہم 3 لوگ پارٹنر ہیں. یہ کہلاتی ہے ضابطے کی کارروائی. تو جب آپ کسی سے پیسے لینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اس کو شریک بنائیں گے. تو اب اگر وہ کوئی فرد ہے، ایک اکیلا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا، تو ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی کے معاہدے جو ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس معاہدے میں کیا شرائط رکھی ہے. اس نے کوئی ایسی شرط تو نہیں ہے جو شرعاً عدم جواز، جس میں عدم جواز ہو. مثال کے طور پہ
ایک آدمی کا کپڑے کا کاروبار ہے، بڑا کاروبار ہے. انہوں نے کسی دو لوگوں سے کہا کہ آپ میرے پاس آ کے 25 لاکھ روپے لگائیں. اب جب 25 لاکھ روپے لگائیں گے اور یہ کوئی کاروبار ہے تو بڑا، مگر کمپنی کی شکل میں، پارٹنرشپ کی شکل میں نہیں، تو ایک معاہدہ کر لیں گے کہ ہم 2 آدمی اس میں پیسہ لگا رہے ہیں اور اس میں یہ صورت ہے. تو ایک تو اس کے اندر معاہدہ ہوگا، شرائط ہوں گی، لیکن یہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں، یہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں بھی معلوم نہیں. لہذا جب معاہدہ تیار ہوتا ہے تو آپ اس کی شرائط کو شرعی نقطہ نظر سے پرکھتے ہیں. اور شرائط جو ہوتی ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پرکھتے ہیں آپ؟ نمبر 1، آپس میں جو شرکت قائم ہو رہی ہے اس کے اندر جو بڑی اہم شرط ہے، ہمارے یہاں لوگ بہت غفلت کرتے ہیں. میرے پاس سوال آتا ہے کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا ہوں، میں نے جا کے 20 لاکھ روپے لگائے، ہماری شرح منافع کیا ہونی چاہیے تقسیم؟ میں نے کہا آپ نے مجھے ادھوری بات بتائی. 20 لاکھ آپ نے لگائے، ان کے کتنے ہیں؟ تو ان کا جواب عام طور پہ کیا آتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا شرکت قائم کیسے ہوئی؟ تو کرام نے جو لکھا ہے نا لابد ان یکون راس المال معلوما و متعینا، تو معلوم ہے؟ معلوم تو نہیں ہے. تو بھئی آپ نے کس میں پیسہ لگایا؟ جی چلتے کاروبار میں. تو بھئی چلتے کاروبار کی کوئی قیمت تو ہوگی. تو جب ایک آدمی نے پیسہ لگایا تو کاروبار میں راس المال میں اضافہ ہوا. تو اس آدمی کا راس المال کا تناسب کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ کو دوسرے کا تناسب کا معلوم نہ ہو؟ اب ایک آدمی نے 20 لاکھ لگائے اور دوسرے کے 2 لاکھ لگے، تو غالب شیئر ہولڈر کون بن گیا؟ 20 لاکھ لگانے والا. اور ایک نے 20 لاکھ لگا، دوسرے کے 80 لاکھ لگے. تو اس معاہدے میں جب آپ پرکھتے ہیں، دارالفتہ میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ کی جو شرکت قائم ہو رہی ہے، جس چیز میں آپ شریک ہونے جا رہے ہیں، بھلے وہ چلتا ہوا کاروبار ہو، کتابیں ہیں، شہد ہے، کپڑے ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن ان کی کوئی قیمت تو ہوگی. مثال کے طور پہ ہم ابھی ایک کتب خانے لائبریری میں بیٹھے ہیں، فرض کر لیں کہ یہ دکان ہو، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ دکان میں کتابیں رکھی، ان کی کوئی تو قیمت ہوگی. اور اگر نہیں ہے تو آپ فہرست بنائیں. آپ نے فہرست بنائی کہ جی میرے پاس 150 کتابیں موجود ہیں، بعض کتابیں 10 جلدوں کی ہیں، بعض 5 جلدوں کی، بعض 2 جلدوں کی. ان کے آگے آپ نے قیمت لکھ دی. اب آپ کے سامنے قیمت نکل کے آئی کہ تقریباً آپ کے پاس 15 لاکھ روپے کی کتابیں، اور دوسرا انویسٹر آ کے اس کے اندر 15 لاکھ ڈال رہا ہے. اب ان دونوں کے درمیان راس المال کا تناسب کیا نکلا؟ 50-50. اب اگلی چیزیں جا کے اس کے بعد متعین ہوں گی، نفع کی تقسیم کتنی ہے. تو سب سے پہلے جب شرکت قائم ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ جی راس المال کا تعلق ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں نا، کپڑے کے، عطر کے، شہد کے، ان کے پاس لکھت پڑھت نہیں ہوتی. اور اگر کبھی شرکت ہو اور بہت زیادہ ان سے اصرار کرو تو اس کی یہ قیمت لگاتے ہیں خرسن. خرس جانتے ہیں نا، اندازے کہ بھائی ہم نے کہا کتنے کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرا خیال ہے یہ، چلیں ٹھیک ہے یہ 15 لاکھ کی ہو گئی کتابیں. تو ایسے خرسن قیمت لگانا جائز تو ہے، لیکن شرکت کے اندر یہ معاملہ بالآخر محضی النزاع. وہ کیسے؟ آپ نے کہا جتنی کتابیں نا ہماری مان لیتے ہیں 15 لاکھ کی، اور 15 لاکھ آپ نے ملا، ہم دونوں 50-50 کے مالک ہو گئے. آپ آ گئے کاروبار میں، ایک ہفتے بعد آپ نے آ کر کہا جن کتابوں کی قیمت آپ نے 15 لاکھ لگائی تھی، میں نے اس کی بھی فہرست بنائی ہے، یہ تو 8 لاکھ کی بھی نہیں ہے. تو ان کتابوں کو ہم نے سجانا تو ہے نہیں، آگے بازار میں بیچنا ہے. تو جس چیز کی قیمت آپ نے 15 لگائی ہے، ہم بازار میں بیچیں گے اس سے آئیں گے 8 لاکھ. یہ تو بیٹھے بیٹھے شرکت کے اندر سے 6-7 لاکھ روپے نکل گئے. تو کیسے میں سمجھ لوں کہ آپ 50% کے مالک ہیں؟ شرکت کے اندر ہم دوبارہ لکھیں گے 50% کے مالک نہیں ہیں. آپ نے 8 لاکھ ملائے، میں نے 15 لاکھ ملائے، میں غالب ہوں، آپ مغلوب ہیں، جھگڑا کھڑا ہو سکتا. اسی لیے پارٹنرشپ کرتے وقت اگر آپ کسی چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کریں تو اس کے اندر کاروبار کی ویلیو لگوانا، ویلیویشن، یہ ضروری ہوتی ہے. ویلیویشن کے نتیجے میں راس المال کا تعین ہوتا ہے.
اور راس المال کے تعین کا مطلب ہے کہ دونوں کا اس شرکت کے اندر ملکیت تو مشاع ہے نا، شرکت العقد کے اندر جو ملکیت ہے مشاع ہوتی ہے، تو ملکیت تو علی وجہ شیوع ہے، لیکن نسبت ملکیت کیا ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفع کا تعین کریں، نفع کس طرح تقسیم کریں گے آپ، جتنا راس المال کا تناسب ہے اسی سے کریں گے یا فرق ہوگا؟ مثلا آپ نے کہہ دیا کہ جتنا جس کا راس المال اتنا اس کا نفع۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے آپ نے کہا کہ ایک شریک عامل ہے دوسرا غیر عامل ہے، یا دوسرا قلیل العمل ہے، دونوں کا سرمایہ ہے 50-50، لیکن ایک کہتا ہے کہ میرا عمل زیادہ ہے لہذا نفع مجھے ملے گا 60 اور دوسرے کو ملے گا 40، یہ چیز طے ہو جانی چاہیے۔ نمبر 3، انتظام میں دخل کون دے گا؟ بعض دفعہ انتظام یعنی کہ شریک ایک تو پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ ایک شریک عامل ہے غیر عامل ہے، بعض دفعہ یہ طے ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ دونوں شریک عامل ہیں لیکن ایک فلاں کام کرے گا دوسرا فلاں کام کرے گا۔ ایک نے کہا باہر سے جا کر خریداری کرنا، پارٹیوں سے پیسے کا لین دین میرا کام ہے، اور دکان میں یا کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کر چیزوں کو سیٹ رکھنا، اپنی انوینٹری کا حساب رکھنا، بجلی پانی گیس کا رکھنا، ملازمین پہ نگاہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ اس کا تعین بھی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے جھگڑے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک پارٹنر آیا، اس نے آ کر کہا یہ جو تم نے بل تمہارے پاس رسید میں لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ تم نے 25 لاکھ روپے کی اس مہینے سیل کی ہے لیکن 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے باقی ہیں، یہ تم نے کیوں کیا؟ دوسرا کہتا ہے جی آپ کا کام نہیں ہے، میں بازار کو دیکھتا ہوں آپ نہیں دیکھتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں دیکھتا، میں بھی شریک ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑا۔ تو ایک یہ شرط لگنی چاہیے کہ عمل کی تقسیم انتظامی طور پہ آپ کریں، یا تو کہہ دیں کہ ہر شخص ہر کام کرے گا۔ اسی لیے جب پارٹنرشپ کی ڈیڈ بنتی ہے تو اگر پارٹنر کام کرنے والے ہوں تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہر پارٹنر کو اختیار ہوگا نمبر 1 کے کاروبار کو دیکھے، حساب کتاب دیکھے، جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان سے رابطہ کرے وغیرہ، جسے ہم کہتے ہیں انتظامی تقسیم۔ یہ تو ہو گئی چند باتیں جو شرعاً ضروری، اس کے اندر کچھ انتظامی باتیں ضروری ہوتی ہیں، وہ میں آگے عرض کروں گا، جو میں اس میں پھر بھی عرض کروں گا کہ مضاربہ کے جو اسکینڈل ہیں اس میں علماء کرام کو عام طور پہ جو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کو دھوکہ کیوں دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ تو وہ میں صورتیں بتا رہا ہوں جس میں آپ انڈیویژول پارٹنرشپ کریں۔ اب اگر آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جا کر کسی انویسٹمنٹ کمپنی سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں پیسہ لگائیں، تو انویسٹمنٹ کمپنی کا پیسہ لگاتے وقت اتنی زیادہ دستاویزات اور کاغذات اور کاغذی کارروائی کرتی ہے کہ اس میں یہ ساری باتیں کور ہوتی ہیں۔ بہت بڑے کمپنی والوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا، بڑا کاروبار ہے، پارٹنرشپ، کسی اور کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 1.5 سال سے مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے بیٹھتے ہیں آپس میں، چیزیں طے ہوتی ہیں، پھر آخر میں جا کر ایک نتیجے میں پہنچے کہ ہم آپ کے پاس 20 کروڑ روپے لگائیں گے، اور یہ ایگریمنٹ میں طے ہوا ہے، لیکن وقت کتنا لیا انہوں نے؟ 1.5 سال۔ انہوں نے تھوڑا زیادہ لے لیا، حالات بھی ایسے تھے پچھلے 1.5 سال، لیکن کم سے کم 3 سے 6 مہینے لوگ لیتے ہیں، پورا اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کاروبار میں اتنا نفع ہے بھی یا نہیں ہے، بازار سے جا کے تو پوچھوں گا۔ اگر آپ کسی بینک سے لینے جاتے ہیں، کسی اسلامی بینک سے، کسی انویسٹر سے،
تو وہ آپ کے پاس آ کے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اس میں کچھ چیزیں قانونی ہوتی ہیں، اور اگر وہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے کچھ چیزیں شرعی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انتظامی ہوتی ہیں. انتظامی چیزیں سے مراد ہے کہ اگر مفتی کے پاس ایک شخص فتویٰ لے کر آئے، استفتاء لے کر آئے کہ ہم دو آدمی پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفع کی تقسیم کس شرح سے ہونی چاہیے، تو مفتی کا کیا جواب ہوگا؟ بھائی جو آپ طے کر لیں، اگر آپ دونوں شرکائے عامل ہیں تو جو طے کریں. اس لیے ایک اہم بات جو سمجھنی ضروری ہے کہ چاہے انڈیویجول انویسٹمنٹ ہو یا چاہے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کاری کرتے وقت دو طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لازماً. ایک چیز کہلاتی ہے جو قانونی اور شرعی ہوتی ہے. شرعی اور قانونی چیزوں میں ملکیت کا تناسب اور نفع کی تقسیم کا تعین، یہ شرعی اور قانونی تقاضے. یعنی آپ کے پاس آنے والا ورکنگ پارٹنر ہو، یعنی کہ شریک عامل ہو، شریک غیر عامل ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، آپ اس کے حامی ہو، اس کے مخالف ہو، لیکن اگر وہ کاروبار میں شریک ہے تو اس کی ملکیت کا تناسب معلوم ہونا ضروری. جیسے والد کے انتقال کے بعد بعض دفعہ کاروبار بھائیوں کے پاس آتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف شدید مزاحمت اور جنگ ہوتی ہے، لیکن اس جنگ و مزاحمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس اگر جنگ ہے اور مزاحمت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو آدمی شریک ہے وہ شریک ہے، اس کی ملکیت کا تناسب اگر 20% ہے تو وہ ملکیت کا تناسب ہے. آپ کے پاس دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں نا کہ اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو کیا باپ اس کو عاق کر سکتا ہے؟ اردو میں عاق جسے ہم کہتے ہیں، تو عربی میں عاق کہتے ہیں نا، وہ تو نافرمان کو کہتے ہیں. اردو میں عاق کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری وراثت میں حصے دار نہیں ہے. تو شرعاً یہ بات کہنا اس کی درست. تو ملکیت کا تناسب اور نفع کی تقسیم، یہ دو چیزیں ہر ایک کا بنیادی، ہر شریک کا بنیادی حق ہے. البتہ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو ہر شریک کا بنیادی حق نہیں ہے، اور وہ ہے انتظام، ایڈمنسٹریشن. نفع کی تقسیم کا طے ہونا ضروری ہے، لیکن نفع کی شرح کا اس کے بارے میں شریعت نے کوئی ہدایت نہیں دی. یعنی اگر 4 لوگ پارٹنر ہیں اور چاروں کی انویسٹمنٹ 25-25% ہے تو ان کے درمیان راس المال کا تعین کس تناسب سے ہوگا؟ 25-25 سے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں. نقصان ان کو کس شرح سے اٹھانا پڑے گا؟ مشہور ہے نا، الربح علی ما اصطلح والوضیعۃ بقدر راس المال. جتنا جس کا سرمایہ اتنا اس میں نقصان اٹھانا ہے، جتنا جس کا سرمایہ اس کے بقدر اس کا تناسب ملکیت، اور جتنا جس کا سرمایہ اس ہر شخص کو نفع میں حصہ ملنا ضروری. تو 4 چیزیں ہیں: ملکیت، نقصان، نفع اور انتظام. تو ملکیت میں اور نقصان میں، ان دونوں میں شرط ہے بقدر راس المال. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں. نفع کے اندر نرمی ہے. نفع میں کیا نرمی ہے کہ ہر شریک کو نفع میں حصہ ملنا ضروری ہے، لیکن ملکیت کے تناسب سے ملنا ضروری نہیں. اور چوتھی چیز ہے انتظام. اس میں اور بھی نرمی ہے. ہر شریک کا انتظام میں شریک ہونا ضروری. کچھ شریک عامل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ غیر عامل ہو سکتے ہیں. لہٰذا جب آپ کے پاس یہ آئے نا وراثت کا مسئلہ کہ ہم والد کا انتقال ہوا ہے، 4 بھائی ورثہ ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو آپ بٹھا کے سب سے پہلے تجزیہ کریں کہ جھگڑا کس چیز پہ ہے. آپ دیکھیں گے اکثر جھگڑا ہوتا ہے 2 چیزوں پہ.
انتظام میں اور خرچہ کرنے میں۔ وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ ہر دوسرے ہفتے لاہور اور اسلام آباد جاتے ہیں گھومنے پھرنے۔ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں بھائی کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں، اگر میں نہیں جاؤں تو کاروبار چلے گا نہیں۔ یہ چھوٹا بھائی نالائق ہے، اس کو ہر وقت پیسے چاہیے۔ تو جب لڑائی شروع ہوتی ہے اختیارات پہ، تو بڑھتے بڑھتے وہ ملکیت اور نفع کے تناسب پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ شرکت کے قائم ہوتے وقت اور مشارکہ کرتے وقت ملکیت کا تناسب اور اسی تناسب سے نفع کی تقسیم، اسی تناسب سے خسارے کی تقسیم، اور پھر نفع کی تقسیم پر ان دونوں کا اتفاق اور انتظام پہ اتفاق، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو گئی ایک بات، یہ ساری ہیں شرعی تقاضے۔ اب آپ آ جائیں انتظامی تقاضوں پہ۔ انتظامی تقاضے ایسے تقاضے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ غیر شرعی بھی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لکھا کہ میرا جو شریک ہے یہ مجھے پیسے تو دے رہا ہے، شریک غیر عامل ہے، لیکن اس کو مشارکہ کے بارے میں کسی کام کے جاننے کا یا معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ بات لکھنا شرعاً باطل ہے۔ شرکاء کو کاروبار کے بارے میں معلومات دینا الگ بات ہے، اور ان کا شریک غیر عامل ہونا الگ بات ہے۔ شریک غیر عامل کا مطلب ہے کہ وہ روزمرہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، اس کا تعلق اعتبار اور غیر اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پارٹنرشپ کا کوئی معاہدہ آپ کے پاس آتا ہے تو شرعاً اس کے درست ہونے کے لیے آپ ایک شرط لگائیں، اور وہ یہ شرط لگائیں کہ آپ تمام پارٹنرز، چاہے وہ عامل ہوں یا غیر عامل ہوں، 1 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک اپنا اجلاس کر کے اس کے اندر کاروبار کی کارروائیوں کو ڈسکس کر کے اپنے پاس محضر کی شکل میں، جسے منٹس کہتے ہیں، منٹس آف دی میٹنگ، محفوظ کریں۔ وہ انویسٹمنٹ کے بعد کہہ رہے ہیں وہ یاد ہے آپ کو جو 2019 میں ہم نے میٹنگ کی تھی لاہور میں، اس میں یہ طے ہوا تھا۔ دوسرا کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اس طرح پاکستان کے قانون کے تحت جتنی کمپنیاں ہیں ان کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے منٹس بننے ضروری ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کارروائی رودات۔ جو بھی اجلاس ہوتا ہے، وفاق المدارس کا اجلاس ہوتا ہے، اس کی رودات بنتی ہے۔ یہ اجلاس ہوا، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں یہ کہا، یہ امور طے پائے۔ اگر مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی کے دن ناشتے پہ صرف 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، سال کے 24 گھنٹے، تو 90% لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن لوگ نہیں بیٹھتے۔ تو ایک تو یہ کہ آپس میں ملاقات کر کے تفصیلات کا طے کرنا، یہ شرعاً انویسٹمنٹ میں ضروری ہے۔ نمبر 2، پیسے کا نکالنا کمپنی میں سے، اخراجات، اس کا لینا طے ہو۔ بھئی 4 پارٹنر کام کر رہے ہیں، چاروں کے اپنے گھر کے خرچے، تو آپ نے یہ طے کر دیا کہ ہر پارٹنر جس نے 20-20 لاکھ روپے ڈالے ہیں، ہر مہینے اس کو 1 لاکھ روپے لینے کا حق ہوگا، اور سال کے آخر میں یا ہر 6 مہینے پہ حساب کتاب کرنے کے بعد اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ فرض کریں کہ 20-20 لاکھ روپے ہر پارٹنر نے ملائے، 4 پارٹنر 80 لاکھ روپے بنے، تو آپ نے کہا ہر پارٹنر کو 1 لاکھ روپے ملیں گے مہینے کے۔ سال کے آخر میں ہم دیکھیں گے ان کا نفع کتنا ہے۔ اگر نفع کم تھا اور پیسے زیادہ گئے ہیں تو ان سے پیسے واپس لیں گے یا ان کے راس المال کو کم کریں گے۔ مثلا 80 لاکھ روپے جمع ہوئے، پورے سال کا حساب ہوا کہ ہر پارٹنر نے 1 لاکھ روپے لیے، تو 4 پارٹنر ہیں، تو چاروں پارٹنر نے کمپنی میں سے 48 لاکھ روپے، کاروبار میں سے 48 لاکھ روپے نکالے۔ ہر پارٹنر نے 1 لاکھ نکالے تو 12 مہینے کے 12 لاکھ، 4 پارٹنر ہیں تو 48 لاکھ، اور کمپنی نے نفع کمایا 40 لاکھ، تو یہ 8 لاکھ روپے کیا ہو گئے؟ یہ راس المال میں سے کم ہو گئے۔ یہ طے ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی طے ہونا چاہیے
کہ اگر کوئی ایک پارٹنر اپنے حصے سے زیادہ پیسے نکالتا ہے تو اس کا طریقہ کار لکھت پڑھت کا کیا ہوگا؟ یہ میں نے مثال دی نا آپ کو، بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی کاروبار تو کرتے ہیں لیکن یہ کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی دبئی جا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز انتظام میں طے ہو کہ کون سے اخراجات کاروبار کا حصہ سمجھے جائیں گے، کون سے نہیں سمجھے جائیں گے۔ میرے پاس ایک دفعہ جھگڑا آیا، انہوں نے کہا بڑے بھائی ہمارا کام کرتے ہیں لیکن بڑے بھائی جب جاتے ہیں نا لاہور، اسلام آباد، تو کبھی کبھی اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اسلام آباد جا رہے ہیں، چھٹی ہے، تو انہوں نے کہا بیوی بچوں چاہو تم بھی چلو، کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ اب سوال ہے کہ بیوی بچوں کے رہنے، کھانے پینے کے اخراجات یہ کاروبار کے سمجھے جائیں یا شخص کے انفرادی ہوں؟ اور اگر کاروبار کے بھی سمجھے جائیں تو تحریر میں تو آ جائے، فرض کریں کہ کاروبار نے لکھ کر دیا ہے کہ ہمارے جو بزنس کے پارٹنر سفر کیا کریں گے تو سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے اہل خانہ کو بھی لے جا سکیں گے، بشرطے کہ ان کا خرچہ، اس سفر کا اہل خانہ کا خرچہ 1 لاکھ تک کمپنی برداشت کرے گی، باقی اوپر وہ کرے۔ لکھنے میں کیا ہے؟ تو یہ وہ انتظامی چیز ہے جس کا لکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نقصان جو ہوتا ہے وہ بقدر رأس المال ہے، لیکن شرط اس میں کیا ہے کہ نقصان کسی تعدی یا تقصیر، جسے ہم کہتے ہیں کہ نیگلیجنس یا غفلت کی وجہ سے نہ ہو۔ بظاہر تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن جب اس پر لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کی غفلت ہے۔ اب سوال ہے کہ غفلت کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے کاروبار کرتے وقت پہلے سے پارٹنرشپ کے اندر کچھ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ 100% تو یہ طے نہیں ہو سکتا لیکن کچھ امور لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا کہ آپ جو سیل پرچیز کریں گے تو کبھی بھی ٹوٹل سیل کا 50% سے زیادہ آپ ادھار پہ نہیں کریں گے۔ آپ نے جا کر دیکھا کہ دیکھیں جی اس دفعہ سیل ہوئی ہے 50 لاکھ روپے اور اس میں سے 35 لاکھ روپے ادھار سیل ہے، جبکہ طے کیا ہوا تھا 25 لاکھ سے زیادہ ادھار نہیں کریں گے۔ 1 مہینے سے زیادہ کا ادھار نہیں رکھیں گے، 6 مہینے کا ادھار ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے تھے آپ تو شرکا کی میٹنگ بلا کر کہتے کہ دیکھیں آپ نے جو طے کیا تھا اس پر عمل اب ممکن نہیں ہے، بازار میں اجازت لی جائے۔ اس وجہ سے تعدی اور تقصیر کے حوالے سے بھی کچھ ضوابط اس کے اندر درج ہونے چاہیے، ورنہ ہر وہ چیز جس کی تفصیل درج نہ ہو، طے نہ ہو، وہ آخر میں چل کے وجہ نزاع بنتی۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ ایک شریک کے مرنے کی صورت میں کیا ہوگا۔ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ اگر ایک شریک اپنا سرمایہ لے کے نکلنا چاہے تو کیا ہوگا۔ دخول اور خروج جسے ہم کہتے ہیں ایگزٹ، 4 پارٹنر تھے، ایک نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں، یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ نکلنا چاہیں تو 6 مہینے تک آپ پیسے نہیں نکال سکتے، 6 مہینے پہلے نوٹس دیں گے اور 6 مہینے تک آپ کو نفع بھی نہیں ملے گا۔ آج کل جو ہمارے یہاں مضاربہ کے اسکینڈل ہوئے نا، ان میں ایک بڑی معروف شرط تھی، اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں مضاربہ تو اسے آپ 6 مہینے پہلے نوٹس دیں اور جیسے ہی آپ نوٹس دیں گے آپ کو نفع ملنا بند ہو جائے گا۔ یہ شرط جائز ہے نا جائز ہے؟ جب تک کوئی شریک ہے اس کو نفع ملنا چاہیے نا۔ آپ کون ہوتے ہیں نفع سے محروم کرنے والے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر کسی شریک کو استحقاق ربح سے منع کیا جائے تو وہ شرکت درست نہیں ہے۔ ہر شریک کا استحقاق یعنی نفع پہ حق، کتنا حق ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مطلق حق نفع پہ آپ محروم نہیں کر سکتے کہ ہم نفع کمائیں گے آپ کو نہیں دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کم کر سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نوٹس دیں گے تو نفع کی تقسیم آپ سے طے ہوئی تھی، مثال کے طور پہ 35 اور 65، جب آپ نوٹس دیں گے تو آپ کے نفع کی تقسیم 35-65 کے بجائے 80 اور 20 ہو جائے گی۔
یہ کرنے کی تو پھر بھی اجازت ہے، لیکن آپ کہیں کہ 6 مہینے آپ کو نفع نہیں ملے گا، تو کیوں نہیں ملے گا؟ جب کاروبار چل رہا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم مسئلہ جو کہ جائز سرمایہ کاری کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا، اب میرے پاس پھر ایک سوال آیا ہوا اس پہ، وراثت میں بھی ضروری ہے سمجھنا، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے تعیین نسبت ملکیت۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، اولاد بیٹے بیٹیاں، فرض کر لیں کہ ہر بھائی کا حصہ آیا 25%، 20% آیا ہر بھائی کا حصہ، 4 بھائی ہیں، 80% حصہ ان کا بن گیا۔ یہ ہے ملکیت میں تعیین نسبت۔ ہر آدمی کی ملکیت کی نسبت کتنی ہے؟ 20%۔ بعض دفعہ تعیین نسبت کی ہوتی ہے ملکیت کی، اور بعض دفعہ اس کی مالیت کی تعیین ہوتی ہے کہ سن 2020 میں والد صاحب کی اس جائیداد کا جب ہم نے حساب لگایا تو ہر بھائی کا حصہ تو یہ طے ہے کہ 20% تھا ملکیت میں، اور اس گھر کی جو جائیداد کی قیمت تھی وہ مثال کے طور پہ 10 کروڑ تھی، تو 8 کروڑ روپے ہر بھائی کا 4 بھائیوں کو حصہ بنا، ہر بھائی کا حصہ 2 کروڑ روپے بنا۔ تو یہ تعیین ہو گئی بے اعتبار قیمت۔ تو تعیین بے اعتبار نسبت بھی ہوتی ہے، تعیین بے اعتبار قیمت بھی ہوتی ہے۔ تو تعیین الگ چیز ہے اور تقسیم الگ چیز ہے۔ تو فقہاء کرام کی رائے کے مطابق تقسیم کے وقت جو قیمت ہے، ملکیت کی جو قیمت ہے، اس کا اعتبار وقت القسمت ہے، وقت تعیین نہیں ہے۔ اب اس کا فرق سمجھیں کیا ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا سن 2010 میں، ایک پلاٹ تھا جس کی قیمت تھی 5 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے ہر بھائی کا، چاروں بھائیوں کا حصہ 4 کروڑ روپے بنا، ہر بھائی کا حصہ 1 کروڑ بنا۔ جائیداد کی تقسیم ہوئی سن 2022 میں، اس وقت وہ 5 کروڑ کا پلاٹ 20 کروڑ کا ہو چکا ہے۔ اب جو بھائی بڑے ہیں اور اختیار والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھائی کا حصہ 1 کروڑ روپے۔ یہ بات کب طے ہوئی تھی؟ سن 2010 میں۔ اب اس کو کتنے ملیں گے؟ 1 کروڑ روپے، اور ہمیں کتنے ملیں گے؟ 5 کروڑ کی جگہ آپ سے 20 کروڑ ہے تو 16 کروڑ روپے بھائیوں کا حصہ بنا نا۔ 16 کروڑ میں سے ایک بھائی کو انہوں نے 1 کروڑ دے دیے، اور 15 کروڑ تینوں بھائیوں نے 5-5 کروڑ تقسیم کیے۔ تو شرم درست لگتا ہے؟ اس پہ لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہوتا، عام بات ہے۔ تو تعیین ملکیت جو ہوتی ہے وہ بے اعتبار نسبت ملکیت بھی ہوتی ہے، بے اعتبار قیمت بھی ہوتی ہے، لیکن بے اعتبار قیمت اس وقت معتبر ہے جب تقسیم فوری ہے، ورنہ ملکیت کی بے اعتبار قیمت تعیین اس صورت میں اس وقت درست ہے جب تقسیم ہو رہی ہے، وقت القسمت کا اعتبار ہے۔ مضاربہ والوں نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ آپ جیسے ہی نوٹس دیں گے جتنا آپ کا سرمایہ ہے اتنا آپ کو مل جائے گا۔ اتنا کیوں مل جائے گا بھائی؟ میرا سرمایہ کاروبار میں لگا ہے نا، تو بڑھ بھی سکتا ہے اور گھٹ بھی سکتا ہے۔ تو وقت تقسیم جو قیمت آ رہی ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ اوپر ہو چاہے وہ نیچے۔ تو جب ہم کہتے ہیں جائز سرمایہ کاری کا طریقہ کار، تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی سرمایہ کاری درست۔ اور میں کہتا ہوں ہمارے جو تخصص کے طلباء ہیں، چاہے وہ فقہ المعاملات کے ہوں یا نہ ہوں، ان کو چاہیے اس چند انتظامی چیزوں پر تھوڑی سی دسترس حاصل کریں۔ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے پارٹنرشپ کی ہے اور نفع کی تقسیم ہماری 50-50% جائز ہے۔ آپ لکھتے ہیں الجواب ومنہ الصدق والصواب، شرعاً یہ جائز ہے، باقی سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیں اپنے پاس ایک تحریر بنا لیں کہ یہ 10 سوالوں کے جوابات آپ ہمیں پہلے دیں۔ سرمایہ کتنا ہے؟
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رازداری کی بات ہے تو آپ کہیں کہ آپ مت لکھیں، کہ قیمت مت لکھیں، فرضی نمبر لکھ دیں. ملکیت کا تناسب اتنا ہے، یہ اتنا، یہ اتنا ہے، یہ اتنا. عام طور پہ جو انڈیویژول انویسٹمنٹ ہے، انفرادی، ان میں یہ خامیاں ہوتی، کمزوریاں ہوتی. پہلی بات ہے تحریر نہیں ہوتی. تحریر ہوتی ہے تو اس میں چیزیں مکمل نہیں ہوتی، بعض شرائط ناجائز لگا دی جاتی ہیں. زمان راس المال کی شرط موجود ہوتی ہے. میں پیسہ لگا رہا ہوں، اگر نقصان ہوا تو آدھے کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا میرے نقصان. آپ یہ شرط کیسے لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ آدمی گڑبڑ نہ کرے. ایک الگ بات ہے، آج کے دور میں فقہائے کرام ایک مسئلے پر بہت غور کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ فقہائے کرام نے اجیر مشترک کا ایک مسئلہ لکھا ہے، ید امان اور ید زمان. فرق پتہ ہے نا؟ اجیر مشترک جو ہوتا ہے، جیسے درزی ہے، دھوبی ہے، اصلاً اس کا جو زمان ہے، اس کا جو قبضہ ہے وہ امان ہے، زمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ درزی کے پاس کپڑے لے کر گئے اور ایک ہفتے بعد گئے کہ ہاں مجھے شادی میں جانا ہے، وہ کپڑے تیار ہوئے، اس نے کہا صاحب میں آپ کو 3 دن سے آپ کا نمبر تلاش کر رہا ہوں، وہ تو چوری ہو گئے. اصلاً اصول یہ تھا کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن بعد میں جب امانات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں جس صفت کا سب سے پہلے زوال بتایا وہ کون سی صفت ہے؟ صفت دیانت داری، جسے ہم عربی میں امانت کہتے ہیں. دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا مطلب ہے کہ انسان خدا کے خوف کے تحت کسی معلومات کو یا کسی عمل کو خدا کے خوف کے تحت صحیح کرے. ایک ہوتا ہے خدا کا خوف اور ایک ہوتا ہے بندوں کی طرف سے پکڑے جانے کا خوف. اگر خدا کے خوف سے کر رہا ہے تو وہ صحیح معنوں میں دیانتدار ہے. بندوں کی طرف سے پکڑے جانے کی وجہ سے کر رہا ہے تو 100% نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہمارے یہاں کیمرہ لگا ہوا، آپ نے کہا اچھا کیمرہ لگا ہے تو پھر یہ بات ہے، اور اگر کیمرہ نہیں لگا تو یہ بات ہے. اب آپ نے کہا جی درزی سے کہ تمہارے پاس میں نے کپڑے نہیں ہیں، وہ چوری ہوئے ہیں، تم نے کسی کو دے دیے ہیں. اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں ہوں. تو معیار دیانت گر جانے کی وجہ سے کئی جگہ بڑے سنگین مسائل پیدا ہوئے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگ خیانت کا سوچتے نہیں، وہاں پہ بھی ہوتی ہے. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ جیسے حج کے موقع پہ جو قربانی کے لیے لوگ وکیل بناتے ہیں، اس میں گڑبڑوں کی خبریں سنتے ہیں نا آپ سے، حالانکہ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ وہاں پہ کون کرے گا گڑبڑ. لیکن جب کاد الفقر ان یکون کفرا، جب کفر ہو سکتا ہے تو فسق کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. جب کسی چیز کے کفر ہونے کا امکان ہے تو اس کے فسق کا امکان بطریق اولا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ کچھ بھی، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں معاف کر دینا، ایسے ہی ہے نا، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. بھائی کافر تو نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص خیانت کر رہا ہے تو کافر نہیں ہوتا. بعض دفعہ جب آپ مشارکت کے معاملات کرتے وقت آزاد رکھیں چیزوں کو، تفصیل نہ بتائیں، تو اس کا نتیجہ خیانت میں نکلتا ہے. چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں کی طرف سے مثال سننے کو ملتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ دروازے کی کنڈی اس لیے نہیں بند کی جاتی کہ چور سے بچا جائے، بلکہ اس لیے بند کی جاتی ہے کہ کسی کی نیت نہ خراب ہو جائے کہ اچھا چلو کھلا ہوا دروازہ. یعنی مثال کے طور پہ یہاں پر ٹیبل پر 5000 کا نوٹ پڑا ہو اور ایک 5000 کا نوٹ دراز میں پڑا ہو، تو 95-99% دراز کھول کر نہیں نکالیں گے نوٹ، لیکن 95% سامنے پڑا ہوا نوٹ اٹھا لیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ سامنے پڑا ہوا نوٹ سامنے والے کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے. تو جب آپ مشارکہ مضاربہ کا کوئی عقد کریں اور اس میں چیزوں کو مفتوح رکھیں
تو سامنے والے کو وہ کس چیز کا موقع دیتی ہیں؟ بددیانتی کا. اس لیے ممکنہ طور پر انتظامی طور پہ جتنی زیادہ تفصیلات آپ بتا سکتے ہو وہ سب اس میں ذکر کر دیں تاکہ لڑائی اور جھگڑے کے امکانات کم سے کم ہوتے جائیں. ختم نہیں ہوتے، یاد رکھیں، لیکن کم تو ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مشارکہ اور مداربہ جب آپ انویسٹمنٹ کہیں سے لیں گے، شرعی انویسٹمنٹ لینے میں ایک یہ پہلو ہے جن کا رکھنا ضروری ہے. دو باتیں میں آخر میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی کاروباری پروپوزل آتا ہے صرف شرعی نقطہ نگاہ سے نہ دیکھا کریں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو، کوئی چیزیں کھانے سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہو، الٹی آتی، تو وہ کس کے پاس اس کو جا کر یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس؟ مفتی صاحب سے ایک آدمی جا کے پوچھتا ہے حضرت بریانی اور قورمہ کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز ہے. اس نے گھر آ کر کہا اگرچہ میرے پیٹ میں درد ہے اور 3 دن سے مجھے دست آ رہے ہیں، مگر مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ قورمہ اور بریانی کھانا جائز ہے، لہٰذا میں قورمہ بریانی کھاؤں گا. نتیجے کیا نکلے گا؟ حالانکہ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہنسنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن حقیقت یہ کہ ہماری زندگی میں عمل اسی پر ہی ہے. ایک آدمی کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آیا، آپ کو جا کے کسی تاجر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اتنے 1000 روپے پہ اتنا نفع دوں گا، صحیح ہے؟ وہ جا کے کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتی صاحب. مفتی صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں شرعی قوانین، اس کے تحت وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں 1 لاکھ روپے پہ آپ کو 3000 روپے نفع دوں گا، تو کیا ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ طے شدہ نہ ہو تو جائز ہے. کبھی 3 ہوگا، کبھی 3.5 ہوگا، کبھی 2.5 ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مفتی صاحب سے پیٹ کی خرابی کی صورت میں جا کے پوچھیں کہ قورمہ بریانی کھانا جائز ہے، اور لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ آپ جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں. آپ کسی تاجر سے جا کے پوچھیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 50-50 نفع تقسیم کرتا ہوں، تو 1 لاکھ روپے پہ 4000 روپے مہینے کے آپ کو دوں گا. تو وہ تاجر فوراً حساب کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ 4000 آپ کو دے رہا ہے تو 4000 خود رکھ رہا ہے، تو 1 لاکھ روپے پہ کتنے بنے؟ 8000 روپے مہینہ. اور 8000 روپے کو آپ 12 مہینے پہ کریں تو 12×8 = 96. 1 لاکھ روپے لگا کر ایک آدمی کو 1 سال میں 96,000 روپے مل جائیں تو آدمی کہتے ہیں کون سا کاروبار ہے؟ تاجر سوچتا ہے ایسا کون سا کاروبار ہے ہمیں بھی بتاؤ، ہم تو 3 نسلوں سے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو ایسا کاروبار نہیں ملا. تو تاجر کے دماغ کی گھنٹی وہیں بج جاتی ہے. بڑا مشہور و معروف اصول ہے کہ اگر ایک یہ موبائل فون ہے مثلا یہ 40,000 کا ہے، ایک آدمی باہر آ کے کہ میں آپ کو 20 کا دوں گا، تو آپ کہتے ہیں چوری تو نہیں کیا وہ تم نے؟ پہلا سوال آتا ہے نا بھائی ایک چیز 40 کی 20 کی کیوں دے رہا ہے؟ چونکہ انسان کے لیے اشعب طماع کا واقعہ پڑا. اشعب طماع شاید نفت العرب میں مشہور واقعہ، اس کو اشعب الطماع کہتے ہیں. جب اس نے بچوں سے کہا بچوں یہاں کہاں لڑ رہے ہو؟ لیٹا بتا بچے کھیل لیتے. اس نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی ہے، ٹافیاں تقسیم ہو رہی ہیں. بچے بھاگے تو اٹھ کے خود بھی بھاگا. لوگوں نے کہا کیا ہے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کیا پتہ مٹھائی واقعی بٹ رہی ہے. اشعب طماع. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں طمع رکھی ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر یہ فطرت میں طمع نہ ہوتی تو آج ہم جس طرح کی دنیا میں بیٹھے یہ دنیا نہیں ہوتی. یہ طمع ہے جو انسان سے سارے کام کراتی ہے. اس لیے طمع کا ختم کرنا مقصود نہیں ہے دین کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ تو پہلے سے بتا دیا، بس ان چیزوں کو منضبط کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہی چیزیں آپ کے لیے جا کے مسئلہ بنتی ہیں. تو ایسی تمام چیزیں جن کا تعلق کاروبار کی مجموعی سمجھ بوجھ سے ہو، ایک تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت کورسز کریں، معلومات حاصل کریں.
کسی انڈیویجول انویسٹر سے جا کر آپ کام کروا رہے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، اور ساتھ یہ بتانا بھی سیکھیں کہ بھئی یہ تم نے غلط لکھا، یوں نہیں یوں لکھو۔ کافی عرصے سے ہمارے یہاں دینی حلقوں میں گفتگو ہے کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں کاروبار میں، ان کا متبادل بتانا چاہیے لوگوں کو، یعنی ایک بحث ہے نا، آپ سنتے رہتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں بتائیں آپ، کیونکہ آج کل حلال کمانے کے مواقع کیا ہیں، کم ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرو، وہ کہتا ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا میں یہ کر لوں، آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آیا اس نے کہا میں یوں کر لوں، آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آیا ایک دن آ کر کہا کہ مفتی صاحب کوئی بات تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ آپ کہیں میرا مسئلہ تھوڑی، تم ہر دفعہ غلط چیز لاتے ہو، تو آپ کریں کیا؟ آپ کریں گے کہ آپ کے پاس خود مہارت ہوگی تو آپ کہیں گے دیکھو تم یہ جو کام کرنے جا رہے ہو نا، یوں نہیں یوں کر لو، تو دیکھا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ اس کو تجویز دے رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت آپ سے وہ گفتگو کرے، اچھا یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو آپ کے پاس شرکت کا کوئی عقد آتا ہے، آپ اس میں جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں مجھے 6 اشکالات ہیں، ان میں سے اس چیز کو آپ یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، یہ چیز ختم کر دیں، اس کا اضافہ کر دیں۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ انویسٹمنٹ لیتے ہیں، جائز انویسٹمنٹ، اگر آپ کسی ادارے سے لینے جا رہے ہیں تو ایک بات ہے کہ ہمارے ادارے سرمایہ کاری کرنے والے ادارے تو کم ہیں، لیکن جیسے پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج پہ جو کمپنیاں لسٹ ہوتی ہیں تو وہ عوام سے پیسے لیتے ہیں، تو حکومت کا ضابطہ ہے کہ اگر کسی کمپنی نے لوگوں سے جا کر دعوت دے کر پیسے لینے کہ آپ آئیں ہمارے پارٹنر بنے، تو اس کمپنی کا ضروری ہے کہ وہ لسٹڈ کمپنی ہو اور اس کو لوگوں سے سرمایہ لینے کی اجازت ہو، ورنہ اس کے لیے لوگوں کو سرمایہ کی دعوت دینا درست نہیں ہے۔ ابھی مثال دیتا ہوں، آج کل ایک انویسٹمنٹ کا پروپوزل آیا ہے، مختلف آتے رہتے ہیں، فراڈی لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی، اس کا نام ہے سولر پینل میں انویسٹمنٹ کرنا، سنا ہوگا آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی سولر پینل بناتی ہے، آپ ہمارے پاس آ کے پیسہ لگائیں۔ کمپنی چاہے سولر پینل بنائے یا بکری کے بچے پالے یا کپڑے کا کاروبار کرے، اگر اس نے عام آدمی سے پیسے مانگنے جا کر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں بطور انویسٹمنٹ مانگنے والی کمپنی کے رجسٹرڈ ہو۔ ایسے وہ لوگوں سے پیسے، وجہ اس کی کیا ہے کہ پیسے لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور مصیبت کس کے گلے آتی ہے؟ حکومت کی۔ حکومت نے کیا کہ نہیں، آپ نے لوگوں سے پیسے لینے، پہلے آپ آ کے رجسٹر کرائیں پہ آپ پتہ تو چلے کہ آپ پیسے لینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے۔ ہم طلبہ ہیں، میں مجھے ایک آدمی لا کر 20 کروڑ 50 کروڑ روپے دے دے کہ آپ جا کر کاروبار کریں، تو میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کسی طالب علم کو کوئی لا کر 25 کروڑ روپے دے دے کہ جاؤ، آپ باہر نکل کے سوچیں گے میں کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں، بحیرہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لیتا ہوں، ڈالر خرید لیتا ہوں، سونا خرید لیتا ہوں، یہ سب کریں گے نا۔ تو حکومت یہ دیکھتی ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں کو پیسہ لے کر بلا رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرتے ہیں، سولر پینل لگاتے ہیں، آپ کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو موٹر سائیکل کی اسکیم آئی، پہلے سولر پینل کی اسکیم آئی، بکری کے بچوں کی اسکیم آئی، مرغی کی اسکیم، پتہ نہیں کون کون سی اسکیم آتی ہیں۔ سامنے وہ ایک جائز چیز کو رکھتے ہیں اور پیچھے کیا کام کرتے ہیں؟ اس چیز کو مت دیکھیں آپ کہ وہ سولر پینل کا کام کریں، آپ پیچھے جائیں، بھائی تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو، مجھ سے لے رہے ہو، انویسٹمنٹ لے رہے ہو، کل کلا میری انویسٹمنٹ تم دبا دو گے تو میں کس سے جا کے لوں گا؟ آپ رجسٹرڈ ہے SECP میں؟ وہ کہتے ہیں ہم، آپ دکھائیں کمپنی کا نام، ایک چھوٹی سی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے جس کو لوگوں سے پیسے لینے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو وہ لوگوں سے جا کر کھلے عام پیسے لے ہی نہیں سکتی۔ پارٹنرشپ کمپنی لوگوں سے جا کے کھلے عام دعوت دے کے پیسے لے ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے لے رہے ہیں؟ تو حلال انویسٹمنٹ میں ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ وہ جو آپ کے پاس آ کے پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اندر وہ شرکت کے عقد کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ بعض دفعہ راس المال کے یا نفع کے زمان کی وجہ سے شرکت کا عقد فاسد ہو جاتا ہے،
اسی طرح وہ نفع کی تقسیم میں ایسی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں جو عملاً ممکن نہیں ہے. اب علماء کرام کے سامنے بعض دفعہ مسئلہ آتا ہے، بعض دفعہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروبار 100% کماتا ہو، اس میں کوئی شرن مذائق ہے، شرن منع ہے کسی کاروبار کا 100% کمانا. کاروبار تو 200% بھی کما سکتا ہے. تو محض امکان شرعی کی بنیاد پر ایسے کام میں جانا جس کے اندر ممکنہ طور پہ امکان عقلی کم ہو، جیسے فقہاء کرام لکھتے ہیں نا کہ المحظور عقلا کالمحظور شرعا، جو چیز عقلا محظور ہو شرعا بھی محظور ہوتی ہے. عقلا ما لا يمكن عقلا لا يمكن شرعا. اگر آپ کے پاس ایک آدمی سوال بھیجے کہ فرض کریں سوال میں لکھا ہو کہ میں دوپہر کو کھانے میں نے 50 روٹیاں کھائیں، طبیعت میری بوجھل ہو گئی تو میں کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ لکھیں گے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور استاد جی کے پاس جائیں گے تو استاد جی کہیں گے یہ پڑھا تم نے 50 روٹیاں کھائیں، یہ پوچھا نہیں تم نے 50 روٹی کیسے کھا لی؟ ممکن ہے کہ ایک آدمی 50 روٹی کھائے، امکان بعید تو ہے. سنتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں 6 روٹی 8 روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن 50 تندور کی روٹیاں کھا لے کوئی آدمی، تو آپ نے اس پر تو نظر کی نہیں، آپ نے کہا بھائی ممکن تو ہے. ایسے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ لکھیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کی یہ حقیقی سوال نہیں ہے، لہٰذا اس کا جواب نہیں دیا جاتا. مستفسر سے پوچھیں کیا لکھا ہے آپ نے. بعض دفعہ تمسخر کا سبب بنتا ہے کہ مفتی صاحب نے بغیر دیکھے داکھے جواب دے دیا. مشارکہ، مضاربہ، پارٹنرشپ، انویسٹمنٹ کے جو معاملے آئے اس میں ساری چیزوں کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ ناجائز اس وجہ سے ہو کہ اس کے اندر سود کا عنصر پایا جا رہا ہے. کوئی انتظامی شرط غلط لگا دی. آج کل جو پارٹنرشپ کے کانٹریکٹ آئے ہیں دنیا میں، وینچر کیپٹل ہے، پرائیویٹ ایکویٹی ہے، پارٹنرشپس ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، شیئرز ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ، بہت سارے طریقے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ لوگوں کو ہوں، طریقے معلوم ہوں. انتظامی اور کاروباری چیزیں، اگر کسی چیز کے اندر کاروباری طور پہ شبہ ہو، آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے تو آپ بعض دفعہ طلبہ کو جلدی ہوتی ہے نا فتوے کی تعداد پوری کرنی ہے، آسان سوال آ گیا. بعض دفعہ تو لوگ سوال خود بھی بناتے ہیں نا، السلام علیکم، نماز میں میرے دل میں خیال ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی، تاکہ ایک فتویٰ تو کاؤنٹ ہو جائے. جب کوئی کاروباری فتویٰ آئے آپ اس کو 10 دفعہ پرکھیں، اور سوالات قائم کریں اس میں. بالآخر آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر شرعی تقاضے تو بظاہر پورے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عملاً یہ درست چیز نہیں ہے، لہذا ہم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمیں فلاں فلاں قسم کی رپورٹ، کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ، کوئی سروے رپورٹ ہمیں جمع کرائیں. تو یہ بات خلاصے کے طور پہ میں عرض کروں کہ جب ہم شرکت کریں یا مداربت کریں، پیسہ لگائیں یا پیسہ لیں، اس کے اندر راس المال کا تعین، ملکیت کے تناسب کا جسے ہم کہتے ہیں تعین ہونا. راس المال سے مراد ملکیت کے تناسب کا تعین، اسی تناسب سے نقصان کا تعین، نفع کا تعین، انتظامی معاملات کا تعین. یہ 4-5 چیزیں تو شرعاً ضروری ہیں. پھر کچھ انتظامی چیزیں ضروری ہیں. اس کے اندر کاروبار کا جائزہ، ہر 1 مہینے یا 3 مہینے میں میٹنگ اور کارروائیاں اور رودات کا باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا، باقاعدہ تحریری طور پر اس کا لکھت پڑھت ہونے کے بعد اس کو رجسٹر میں درج کرنا، دستخط کرنا. کسی چیز کو اس امید پر مت چھوڑنا کہ بعد میں ہوگا. دیکھیں 2 سگے بھائی ہیں، 2 آپس میں بے تکلف دوست ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا حساب دوستاں در دل. دوستوں میں حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن دوستوں کی اولادوں میں تو ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی گارنٹی لے کے تو نہیں آیا کہ میں نہیں مروں گا. 2 دوست تھے، 6 مہینے کے اندر اندر دونوں مر گئے. ان کی اولادیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے باپ کیا کرتے تھے. کیا ضروری ہے کہ جیسے دوستوں میں محبت تھی ویسے اولادوں میں بھی ہو؟ کیا ضروری ہے جیسے 2 بھائیوں میں تعلق ہے ویسے ان کی اولادوں میں بھی ہو؟ اس لیے مینجمنٹ کے اندر ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بنائیں
تو تصور کر کے بنائیں کہ نہ میں موجود ہوں نہ میرا پارٹنر موجود ہے، پھر کیا ہوگا؟ ایک لمحے کو اپنے آپ کو ہٹا کے سوچیں، جسے ہم کہتے ہیں بعید خراب ترین صورتحال، جسے ہم کہتے ہیں ورسٹ کیس سیناریو، خراب سے خراب صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ تو انتظامی چیزوں کو بھی ڈالیں اس میں تاکہ پارٹنرشپ کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو سکے۔ اور ہم جو چھوٹی پارٹنرشپس کرتے ہیں نا، جو قانونی طور پہ کوئی بڑی نہیں ہوتی، دو بھائی ہیں انہوں نے مل کر کوئی کام کر لیا، کوئی دو دوست ہیں، بقرعید کا موقع آیا، دونوں نے پیسے ملائے 2-2 لاکھ روپے، 10-15 بکرے لے آیا جا کر بیچے، تقسیم کی۔ ان سب کے اندر قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تداینتم بدین خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر طرح کا مالی معاملہ ہے، مطلب دین کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ دین میں چونکہ تنازع کا امکان زیادہ ہے، اس کے خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اتنی چھوٹی سی پارٹنرشپ ہے، 3-4 پارٹنر ہیں، 3-4 دوست ہیں، انہوں نے پیسے ملائے، 2-2 لاکھ روپے ملائے، 10-12 لاکھ روپے جمع کیے اور 15-20 بکرے خرید کے لے آئے، اس کو بیچا، اس پہ نفع ہو۔ اگر آپ اس کو تحریری شکل میں لکھ لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ شرکت، یہ معاملات جو کہ زبانی تھے، تحریر میں آنے کی وجہ سے ان کے اندر زیادہ شفافیت پیدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یبغی کے اس کے اندر 3 مفہوم داخل ہیں۔ ایک تو 100% خیانت ہے، ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت کرے، گڑبڑ کرے، یہ بھی داخل ہے اس میں، ناجائز کام کرے۔ دوسری صورت اس کے اندر غفلت بھی داخل ہے، مقصود ناجائز کام کرنا نہیں، بے دھیانی، ہاں ہو جائے گا، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی اس کی شکل ہے۔ اور تیسری صورت اس کے اندر داخل ہے کہ کوئی ایسا فائدہ اٹھانا جو ان کو ملتا ہو دوسرے کو نہ ملے۔ پارٹنرشپ سے آپ ایسا فائدہ، میں سفر کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا چونکہ میں سفر کر رہا ہوں، کاروبار میں چلا رہا ہوں، لہٰذا مجھے مہینے میں کم سے کم 4 سفر کرنے پڑتے ہیں لاہور کے اسلام آباد جہاز پہ۔ اب باقی پارٹنر کہہ رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے سفر ضروری ہو لیکن اصلاً وہ سفر 4 ضروری نہیں ہے، 3 سفر سے 2 سفر سے کام چل سکتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پہ اخراجات کر کے باقی شرکاء پہ ڈالنا اور ان کے خرچے پر عیش کرنا، یہ بھی کس میں داخل ہے؟ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یبغی ہے نا۔ اب دوسرا آدمی بول ہی نہیں سکتا کہ بھائی تم لازمی اخراجات کر رہے ہو، تو میں کیا کہوں، کاروبار کے اخراجات تو ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ پڑھا ہوگا نا مداربت کے اندر، کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مدارب کی ایک حیثیت ہوتی ہے وہ شریک ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے کہ وہ وکیل ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ یہ فقہاء کرام نے حیثیات جو مداربہ میں بیان کی، حیثیات باقی عقود میں بھی ہے۔ اجارہ کے اندر جو مستاجر ہوتا ہے وہ امین ہے یا نہیں ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے نا کہ مستاجر کا جو ید ہے وہ ید امان ہے۔ آپ نے کسی سے گاڑی کرائے پر لی اور جا کر اپنے بیٹے کو دے دی، جاؤ بیٹا گاڑی سیکھو، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہرے، ریل گاڑی کا آپ نے ٹکٹ لیا اور سوتے وقت جوتے سیٹ پر رکھ کے بیٹھ گئے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر جوتے رکھتے ہیں کبھی؟ لیکن کرائے کی گاڑی کی سیٹ پر جوتے رکھتے ہیں؟ حالانکہ یہ ید امان کے خلاف ہے۔ تو شرکت کے اندر بھی امانت کا تصور ہے، مداربت کے اندر بھی ہے، اجارہ میں بھی ہے، وکالت میں بھی ہے۔ اگر اس والے معاملے کی اگر کہیں پر خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر شرعاً یہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہوتی ہے۔ بس چند باتیں خلاصے کے طور پہ عرض کی ہیں۔ باقی یہ کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہے کہ اگر ہم کہیں سے انویسٹمنٹ لینے جاتے ہیں تو کون سے ادارے ہیں جو 100% شریعت کی پابندی کے تحت کام کرتے ہیں، قانون کی پابندی کے تحت کرتے ہیں، ایسے ادارے بہت کم ہیں۔
تو شرکت میں، مداربت میں سمجھداری بہت ضروری ہے. آج کے دور میں دو چیزوں کے اندر سمجھداری، ویسے بہت ساری چیزوں میں ضروری ہے، لیکن ایک فائنینشیل نالج ہونی چاہیے. تھوڑا پڑھیں آپ، کورسز کریں. ایک کورس کرایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فائنانس فار نان فائنینشیل پیپل. جو لوگ مالی معاملات میں نہیں ہوتے ان کو بھی کچھ مالی معاملات پڑھاتے ہیں. اس سے ایک سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے معاملے کو کرنے سے، لیکن اس سمجھ بوجھ کی ایک قیمت ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ دوسروں کے تجربے سے سیکھ لیں. وہ سمجھ پیدا ہو جائے تو فتویٰ بھی اچھا ہوتا ہے، کاروبار کی سمجھ بھی آتی ہے. بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقت تھوڑا اوپر ہو گیا ہے، کھانے کا بھی شاید وقت ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.